دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سانپ کو کیوں پیدا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سانپ کو مارنے کا حکم کیوں دیا۔ دوستو جس کی موت جس چیز سے لکھی ہوتی ہے اس کو اس میں موت آتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایذا دینے والی چیز یا تکلیف دینے والا جانور نظر آئے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو آپ اس کو وہیں پر قتل کر دو، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو نماز توڑ کر قتل کرو۔ سانپ اگر نظر آئے تو اس کو نماز توڑ کر قتل کر دو، کیونکہ وہ تو سانپ ہے، وہ تو ڈس لے گا۔ ہمارے مذہب میں ڈسنے والی چیزوں کو، ایذا دینے والی چیزوں کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب دوستو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جنات بھی سانپ کی شکل میں آتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو ایسا شبہ ہوتا ہے کہ یہ جنات سانپ کی شکل میں آیا ہے تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ جن ہو تو چلے جاؤ ورنہ مار دیے جاؤ گے۔ ایسا 3 مرتبہ کہیں، اگر وہ پھر بھی نہ جائے تو آپ اس کو قتل کر دو، آپ پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا۔ دوستو اس سلسلے میں امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہمارے ایک بزرگ بیان کرتے ہیں۔ وہ واقعہ کچھ ایسا ہے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک سانپ نکلا، اور سانپ نکلا تو آپ نے اس کو مار ڈالا۔ جب آپ نے اس سانپ کو مار ڈالا تو چونکہ وہ اتفاق سے جنات کے بادشاہ کا شہزادہ تھا جو سانپ کی شکل میں شاہ صاحب کے گھر میں آ گیا تھا، تو شاہ صاحب نے اس کو مار ڈالا۔ جب مار ڈالا تو جنات کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ شاہ عبدالعزیز نام کے کوئی محدث دہلی میں رہتے ہیں، انہوں نے میرے بیٹے کو مار ڈالا۔ تو اس جنات کے بادشاہ نے چند جناتوں کو بھیجا انسانوں کی شکل میں۔ دوستو جنات جو ہیں وہ بہت ہی کم وقت میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں اور وہ شکلیں بھی بدل سکتے ہیں۔ تو اب ایسا ہوا کہ وہ چند جنات انسان کی شکل میں شاہ صاحب کے گھر پر آئے، دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا تو شاہ صاحب سے کہا کہ آپ سے کام ہے، ذرا باہر آئیے۔ جیسے ہی باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ چلیے ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ چند قدم چلے تو کیا دیکھا کہ دلی ختم ہو گئی، لیکن ایک نئے علاقے میں آپ تشریف لے گئے جہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے اور ان کے چہرے عجیب عجیب تھے، اور وہاں پر ایک بزم سجی ہوئی تھی، ایک محفل لگی ہوئی تھی اور بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو ان جناتوں نے شاہ صاحب کو بادشاہ کے سامنے لے جا کر بادشاہ سے کہا کہ یہی مجرم ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے کیا جرم کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ آپ نے میرے بیٹے کو قتل کیا۔ شاہ صاحب نے کہا میں نے کسی کے بیٹے کو قتل نہیں کیا۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ جو سانپ آپ کے گھر میں تھا جس کو آپ نے مارا ہے وہ میرا بیٹا تھا۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ تمہارا بیٹا تھا یا کون تھا مجھے نہیں پتا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میرے نبی کا فرمان ہے ایسی چیز کو قتل کر دو جو تمہیں ایذا پہنچائے، اور اس سے پہلے اس کو قتل کر دو کہ وہ تمہیں ایذا پہنچائے، یعنی ایذا پہنچانے سے پہلے تم ایذا پہنچانے والے جانور کو قتل کر دو۔ شاہ صاحب نے کہا میں نے تو حضور کے فرمان پر عمل کیا ہے، اب آپ بادشاہ ہیں جنات کے اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا تو ہم بھی تمہیں قتل کر دیں گے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ میں نے حضور کے فرمان پر عمل کیا ہے، آپ کیسے مجھے قتل کر سکتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کیا یہ حضور کی حدیث ہے؟ تو شاہ صاحب نے کہا بالکل یہ حضور کی حدیث ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ حضور کی حدیث ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا تو میں کیا کروں، مجھے پتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے تو میں نے اس پر عمل کیا ہے۔ دوستو کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث ہر شخص کو یاد ہو۔ تو پھر اس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو اس کا ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اس بادشاہ نے اپنے جناتوں کو حکم دیا ایک کام کرو کہ ابھی مدینہ جاؤ، اور وہاں پر بہت سارے جن رہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، جو حضور کی محفلوں میں بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک بزرگ جن جو صحابی ہیں ان کو بلا کر لاؤ کہ وہ آ کر فیصلہ کریں کہ شاہ عبدالعزیز صحیح کہتے ہیں یا بادشاہ صحیح کہتا ہے۔ دوستو پھر چند جنات گئے اور تھوڑی ہی دیر میں واپس آئے تو دیکھا کہ بہت نورانی چہرے والے ایک بزرگ تشریف لائے جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی ان کو دیکھا تو سارے جنات کھڑے ہو گئے اور جناتوں کا بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا، اور اپنے تخت پر جنوں کے بادشاہ نے اس بزرگ کو بٹھا دیا اور وہ خود دوسری طرف بیٹھا۔ اس بزرگ کا احترام کیا، ادب کیا جو تشریف لائے تھے۔ تو وہ جن صحابی تھے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جناتوں کی عمر بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ایک جن صحابی تھے۔ تو جناتوں کے بادشاہ نے کہا کہ حضور آپ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ ہے۔ مقدمہ یہ ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ موذی کو قتل کریں اس سے پہلے کہ وہ ایذا پہنچائے، اور جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا وہ کہتا ہے کہ وہ سانپ کی شکل میں تھا، اور یہ کہتا ہے کہ جب جنات اگر سانپ کی شکل میں آ گیا اب اس کو مار دیا گیا تو جنات کو مارنے کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سانپ کی شکل میں گیا۔ تو جناتوں کا بادشاہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ دلی کا محدث ہے۔ دوستو اس وقت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ اندر ہی اندر خوش ہوئے
کہ چلو اچھا ہوا یہ حادثہ ہو گیا، اسی لیے کہ اس حادثے کی وجہ سے میں نے اس صحابی کی زیارت کر لی کہ جس نے اپنی نگاہوں سے میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے۔ اگرچہ یہ جنات میں سے ہے لیکن ان کی زیارت ہو گئی۔ جن کی آنکھوں کی زیارت ہو گئی تو اس جن صحابی نے کہا بالکل یہ سچ کہتا ہے، کیونکہ جس محفل میں میرے نبی نے یہ حدیث پڑھی تھی اس محفل میں میں خود موجود تھا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، بعض لوگوں نے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو تابعی بھی کہا کہ انہوں نے صحابی جن کی زیارت کی ہے اور ان آنکھوں کو دیکھا ہے جو آنکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی ہیں۔ پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے۔ تو شاہ صاحب نے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ حضرت آپ صحابی ہیں تو ایک کام کریں کہ ذرا وہ حدیث کی وہ سند آپ تک آتی ہیں، ذرا اس کی اجازت مجھے بھی عطا فرما دے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے سانپ کو یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ اس کی ناگن مجھ سے بدلہ لے گی تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی سانپ نظر آئے تو اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ دوستو، ہمارے مذہب میں سانپ کو دودھ پلانا نہیں ہے۔ اپنا مذہب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ سانپ کو دودھ پلائیں۔ آپ دودھ پلائیں یا کھیر کھلائیں وہ آپ کو ڈسے گا ہی، اسی لیے سانپ کو پالنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اسلام میں سانپ پالنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سانپ کو کیوں پیدا کیا ہے اور اس کو مارنے اور کاٹنے والے سانپ کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ حضرت علی کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا علی، آپ علم کے گھر کا دروازہ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہر کسی چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں انسان کا فائدہ ہوتا ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کاٹنے اور مارنے والا سانپ جو جگہ جگہ پھرتا رہتا ہے، اس سے بھلا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کو کیوں پیدا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ نے سانپ کے منہ میں زہر اس لیے رکھا تاکہ سانپ زور زور سے پھونک مارے اور اس ہوا کی بدولت فضا میں جتنی ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کے لیے نقصان والی ہوتی ہیں تو وہ تمام بیماریاں ختم ہو جائیں۔ انسان کے وجود میں ایسی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا علاج اللہ نے سانپ کے زہر میں رکھا ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ انسان تو صرف وہی جانتا ہے جو وہ جاننا چاہتا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔